وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ در بیان روح کا حامل وجود انسان ہے جو خلاصہ کائنات ہے۔ اجزائے کائنات نفسوں کے مجمع کا میدان ہے۔ کائنات کا کوئی روشن ذرہ سورج کا کام کر نہیں سکتا۔ جب سورج کے ذرات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ سورج کی صورت اختیار کرتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ سورج کا کام کوئی دوسرا جو جز ہے وہ نہیں کر سکتا، سورج ہی ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو اب سورج سے کچھ شعاعیں اختیار حاصل کر کے دوسرا کوئی بھی آلہ ہے تو وہ روشن ہو سکتا ہے۔ جیسے آج الیکٹرک چیز ہے، الیکٹرک جو کرنٹ وہ سورج کی ہی گرمی کو اخذ کر کے روشن کرتا، تو سورج سے بے تعلق ہو کے کوئی بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بتا رہا، سورج سے فائدہ نہیں حاصل کر کے میں خود روشن ہو جاؤں گا بولے تو ایسا ناممکن ہے۔ جو بھی روشن ہو رہے وہ سورج کے شعاؤں کو لے کے یا سورج کی گرمی کو لے کے روشن ہے۔ تو ایسا ہی جو ہے یہ مثال ہے، جمع کہ سورج کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے۔ روح بھی نفسوں کے مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ روح کیا ہے؟ نفسوں کے مجموعی کیفیت۔ نفساں بولے تو جتنے بھی چرندے پرندے، یہ جو حیوانات ہیں، یہ تمام جو ہے نا نفوس ہیں، جانور ہیں۔ تو ان کے ایک جگہ ہونے کا یا ایک جگہ جمع ہونے کا جو مقام ہے اس کا نام کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ہی روح رہ سکتی اور انسان ہی روح کو پا سکتا، انسان ہی روح کو حاصل کر سکتا۔ یہ چیز جو ہے یہاں پر بتائی جاتی۔ تو یہ جو روح کا جو بیان ہے نا یا روح کی جو حقیقت ہے وہ خاص کر کے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے وجود سے ہی روح کا اظہار ہوتا اور انسان ہی روح کو ایکسپٹ کر سکتا، انسان ہی روح کو پکڑ سکتا۔ یہ مین پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری ہے در بیان روح سمجھنے کے لیے، سمجھ رہے؟ اور بڑے بڑے لوگ اس میں دھوکہ کھا گئے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا غیر اقوام میں سے ہو۔ یہ روح جو ہے ہر جانور میں، ہر جاندار میں روح رہتی ہے۔ تو یہ حضرت صاحب العالم قرآن کریم سے اور ہندوؤں کے تتو گیان سے یا ان کے فلسفی سے، کتابوں سے، ہر چیز سے بتائے کہ انسان میں ہی روح رہتی، کتے میں، بلی میں، گدھے میں، گھوڑے میں، بیل میں روح نہیں رہتی۔ یہ اس ٹاپک کا مین پوائنٹ ہے۔ تو اس کے لیے حضرت صاحب العالم بیان فرمانے کہ سورج جس طرح روشنی کا منبع ہے اور سورج سے ہی روشنی ملتی، تو اسی طرح انسان روح کا حامل ہے، روح کا مجسمہ ہے۔ انسان سے ہٹ کے کسی میں بھی روح نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اس کا جو ہے خاص بیان۔ سورج کے ذرات کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو وہ بھی سورج اختیار کرتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو سورج کرتا ہے۔ روح بھی نفسوں کے مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ انسان خلاصہ کائنات ہے، لہذا یہی وجود حامل روح ہے، یہی وجود حامل روح ہے، انسان ہی حامل روح۔ اب اس کے لیے آیت بتائیں، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یا اتارتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو اپنے بندوں سے جو ہے نا، بندہ وہ انسان، بندہ جانور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ من عبادی من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے روح کو نازل کرتا ہے۔ تب
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر ایک میں جان میں اور روح میں فرق نہیں کرتا، جان الگ ہے روح الگ۔ روح کیا ہے؟ امر الہی، روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور تم کو اس میں سے تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی تھوڑا علم کس کو دیا گیا؟ جو اقوام عالم، اقوام عالم کے جو انبیاء تھے وہ تھوڑا تھوڑا علم روح کا اپنے قوموں کو دیے، لیکن مجسم روح یا کامل روح وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہے، کامل روح۔ اور قرآن کریم کو بھی روح کہا گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی ہم نے آپ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کو اتارا ہے۔ جبریل علیہ السلام روح بن کے آئے، نزل بھی روح الامین، امانت دار فرشتہ، روح کو لے کے آنے والا، ان کو بھی روح، اور قرآن کریم کو بھی روح کہا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل جامع اکمل آپ روح ہیں، اور قرآن کریم مکمل روح ہے۔ تو جو قرآن کریم کا حامل ہے، یعنی جو اللہ کے امر سے قرآن کریم کے فرمان پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ روح ہے۔ اب اس سے ہٹ کے اللہ کے امر سے یا اللہ کے حکم سے یا اللہ کے فرمان سے ہٹ کر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ روح نہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ جان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مریم میں روح ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ اپنے تجلیات یا اپنا علم، اپنا عرفان مریم میں پیدا کیا، ورنہ جان تو پہلے سے تھی، پیدا ہوئے جیسے جان تھی، لیکن جب روح پھونکنے کا یعنی جوان ہوئے تو روح کا تو تذکرہ کیا، تو جان تو تھی پہلے سے۔ روح جو ہے اپنا علم، اپنا عرفان یا اپنا عمل ان سے وابستہ کرنا، یہ ان پر روح اتارنے کے مماثل ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو روح اتارنے کا تذکرہ کیا ہے، جان تو تھی پہلے سے، پھر روح آپ پر نازل کر رہا ہوں، اوحینا الیک روحا من امرنا، کیا مطلب ہے؟ کیا آپ بے جان تھے؟ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جان آپ ڈال رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کا آنا روح ہے، اللہ کا امر یا اللہ کا حکم آنا روح ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ جو فرمان الہی سے یا فرمان الہی کو لے کر کھڑا ہوا ہے وہ روح ہے، وہ روح کو لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے فرمان سے ہٹ کے جو بھی انسان جی رہا ہے وہ جان ہے، روح نہیں۔ تو اس کا جو ہے ڈیفینیشن یا اس کا خلاصہ یا اس کی حقیقت یہی ہے جو حضرت صاحب یہاں پر بیان فرمانا چاہے۔ اور اس میں جو ہے ہندو بھی دھوکہ کھائے ہوئے، ہندوؤں کے پاس بھی کیا ہے؟ کتے میں سب میں آتما ہے، یہ بھی چیز ہے ان کے پاس غلط ہے، کیونکہ جس کے پاس آتما ہوتی اس کے پاس پرماتما، تو آتما جس کے پاس ہے اس کے پاس پرماتما، تو کوئی جانور اپنے اندر پرماتما کو نہیں بتا سکتا، انسان اپنے اندر سے پرماتما، یعنی اللہ کا جو مظہر ہے وہ انسان کا وجود ہے۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، کاملین، مجددین، محدثین جو اللہ کے نور کو اظہار کرنے کے لیے دنیا میں آئے وہ انسان ہی ہیں۔ انسان سے ہٹ کے کوئی جانور اللہ کے جلوے دنیا میں نہیں دکھایا، نہ اللہ کا فرمان سنا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جس کے وجود میں خدا جل بگر ہے وہ مجسم روح ہے۔ خدا کو پکڑنے کی طاقت یا خدا کو پانے کی طاقت یا خدا کو دکھانے کی جو طاقت ہے وہ انسان کا وجود ہے۔ تو اب جانوروں میں روح کو ڈھونڈنا گویا کہ جہالت ہے، جیسے بت پرستی ہے۔ بت پرست جو ہے نا پتھر میں، لکڑی میں، جھاڑ میں، پہاڑ میں خدا کو تلاش کرتے ہیں جہاں سے خدا ملنے والا نہیں ہے۔ خدا ملنے والا ہے تو انسان کے وجود سے ہے،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسنی عرضی و سمائی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، لا یسنی عرضی و سمائی بل یسنی قلب المومن التقی، یعنی میں زمین اور آسمان میں نہیں سمایا، لیکن ایک مومن کے دل میں سماتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ فارسی کا شعر ہے، حضرت صاحب خدا رحمہ بیان کرتے ہیں پرتوے حسنت نہ گنجت در زمین و آسماں، در ہری میں سینہ حیرانم کے چوجا کر گئی، یعنی زمین اور آسمان میں اس کا پرتو، اس کا نور نہیں سما سکا، لیکن انسان میں حیران ہوں کہ وہ انسان کے وجود میں سما گیا۔ در ہری میں سینہ حیرانم کے چوجا کر، میں حیران ہوں کہ انسان کے سینے میں وہ کیسا سما گیا، انسان کے سینے میں سمایا۔ اس کے لیے اردو کا شعر بیان کروں، مصطفیٰ فرمائے کہتا ہے خدا، میں زمین اور آسمان میں نہیں سما، دل میں مومن کے سماتا ہوں عجب، ان دلوں سے ڈھونڈ لے گر اے طلب۔ تو انسان تو عام انسان نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں ایک خدا کو دکھانے والا جو انسان ہے وہ روح کا حامل ہے، روح کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی امانت کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اللہ کے نور کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہاں پر حضرت صاحب جو آیت بیان فرمائے جو نزل الملائکۃ بالروح من امر علی من یشاء من عبادہ، یہ مخصوص زمانہ ہے، اس زمانے میں روح کے نزول کے لیے قدرتاً اسباب پیدا ہوتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ روح کو جو نازل کیا وہ ایک مخصوص زمانہ ہے۔ ایسے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی روح کے اجزاء جز کچھ بہنا تھوڑا علم نبیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اتارا، لیکن کامل روح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر۔ فقراء ہند اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں، تمام ذرات کے مجمع کا نام روح ہے، کل ذرات عالم روح میں ہیں، سرو بھوتے سچاتمنم سرو بھوتانی چاتمنی، سرو بھوتے سچاتمنم، سرو بھوت جہاں جمع ہوتے وہاں آتما ہے، سرو بھوتے سچاتمنم سرو بھوتانی چاتمنی، یہ جو ہے حضرت صاحب عالم ہندو فلسفی سے بیان کہ ہندو یہ بولتے کہ ہر چیز میں خدا ہے، یعنی ہر جاندار میں آتما ہے، یہ بولتے ہیں۔ وہ یہاں پر یہ بتا رہے کہ سرو بھوتے سچاتما، سرو بھوت جہاں جمع ہوتے وہاں پر آتما ہے، تو سرو بھوت ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ انسان کا وجود بنتا، ایک بھوت میں پورے کائنات کے جانور نہیں ہے، پوری کائنات کا مجمع اگر ہے تو انسان کا وجود، تو یہ سرو بھوت کا یعنی یتھا برہمانڈ کا پنڈ ہے، سارے برہمانڈ کا پنڈ ہے، سارے برہمانڈ کا مجمع ہے، تو لہذا انسان کے اندر ہی آتما ہے، سرو بھوتے سچاتمنم، سرو بھوت جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہیں آتما پیدا ہوتی ہے۔